أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 37. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ گزرے ہوئے اس مشکل اور کٹھن امتحان کے لمحات، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کی پہلی تقریر اور پہلی گفتگو کا تذکرہ تھا. اور اب اس تذکرے کے بعد جو بنی اسرائیل کی قوم، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسیحی افراد اور عیسائیوں کے درمیان جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور قرآن مجید نے عیسائیوں کی پوری تاریخ کو اس ایک جملے میں بند کر دیا ہے. پس ارشاد ہوتا ہے یہاں پہ فاختلف الاحزاب من بینہم. فاختلف پھر اختلاف کیا، الاحزاب فرقوں نے، احزاب نے. احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے. حزب کا مطلب ہوتا ہے گروپس، ٹولیاں یا جماعت. الاحزاب یعنی مختلف ٹولیاں، مختلف گروپس، مختلف جماعتیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حزب ہر جماعت کو نہیں کہتے، بلکہ ایک ایسی جماعت جن کا ایک خاص نظریہ ہو، ایک خاص نقطہ نظر ہو، اور پھر اس نقطہ نظر کے اوپر وہ صحیح جم جائیں اور سختی سے قائم رہیں اور شدت سے قائم رہیں، تو اس جماعت کو اور اس گروپ کو حزب کہا جاتا ہے. اور ایسے جو گروپس ہوتے ہیں ان کو احزاب کہا جاتا ہے. فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا احزاب نے، گروپس نے. یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں کے گروپس بنے، اور یہ گروپس بھی کوئی خاندانی بنیادوں پر نہیں تھے، علاقائی بنیادوں پر نہیں تھے، بلکہ نظریاتی بنیادوں پر بنے. یعنی عیسائیت میں مختلف نظریے اور مختلف فرقے بن گئے، اور وہ فرقے بھی کوئی معمولی اختلاف نہ رکھتے تھے بلکہ شدید اختلاف رکھتے تھے، اور ان کے ان نظریات میں سخت شدت پائی جاتی تھی. جو یہ دو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا باطن یہ بات بتا رہا ہے. فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا فرقوں نے اور گروپس نے، من بینہم آپس میں، ان کا باہم آپس میں اختلاف ہوا. فویلن، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، عذاب ہے. ویل کے مختلف جو معنی کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک معنی تو یہ ہے جو روایات میں بھی آیا ہے کہ جہنم کی جو مختلف وادیاں اور عذاب کے جو مختلف مقامات ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب کی جگہ ہے اور سخت ترین عذاب کی ایک وادی ہے اور دوزخ کی ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید جب یہ کہتا ہے فویل للذین، کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی اس وادی اور اس گھاٹی میں خاص طور پہ ہوگا. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں. البتہ اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہلاکت ہو جانا، ہلاک ہو جانا، بربادی ہونا اور خرابی کا پیدا ہونا. تین الفاظ ہیں عربی زبان میں جو خاص طور پہ ایکسپریشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ویل یہ آپ کی ایک خاص ایکسپریشنز کو بتاتا ہے جب آپ کو کسی موقع کے اوپر حسرت ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں واہ حسرتا، کہتے ہیں ہائے حسرت، کہ اب کچھ بس نہیں چلتا. حسرت انسان تب کرتا ہے جب اس کا بس نہ چلتا ہو اور تمام اس کے ہتھیار کام نہ آ رہے ہیں اور کوئی مددگار نہ ہو، انسان وہاں پہ حسرت کرتا ہوتا ہے. تو ویل کا مطلب ہوتا ہے حسرت. لہٰذا یہ جو لفظ ہوتا ہے حسرت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. لہٰذا ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ فویل، حسرت کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس دن؟ میں مشہد یوم عظیم. البتہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تین الفاظ عربی زبان میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایکسپریشنز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ویل ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ویس، اور اس کا موقع و محل جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی کی تحقیر کرنی اور کسی کو حقارت، کسی کے ساتھ حقارت کا رویہ رکھنا ہو تو ویس کہتے ہیں.
اور کسی کے اوپر رحم آ رہا ہو اور کسی کے اوپر بہت ترس آ رہا ہو تو وہاں پر ویحن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ویل کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا جس کو ہم بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ایکسپریشنز کو استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے حسرت ہماری قبروں سے، ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں جگا اٹھایا ہے. تو وہاں پر ایک حسرت بھری انسان کی آواز نکلے گی اور حسرت کر رہا ہوگا. تو ویل کا ایک معنی حسرت ہے، ایک معنی ہلاکت، بربادی اور عذاب ہے، جبکہ ایک معنی دوزخ کی ایک وادی ہے. فویلون، پس ہلاکت ہے، عذاب ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من، جس کا معنی سے ہوتا ہے. مشہد، مشہد کا معنی ہے حاضری. یہاں مشہد جو ہے یہ مصدر میمی کے طور پہ استعمال ہوا. اصل میں یہ مشہد بمعنی شہود ہے، یعنی حاضر ہونا، موجود ہونا. عموماً ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کی شہادت دی گئی اور فلاں چیز پہ شاہد پیش ہوئے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. اور یہاں پہ جب ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشہدن یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان حاضر ہوتا ہے. ظاہر ہے گواہی انسان اسی چیز کی دے سکتا ہے جہاں وہ حاضر ہوتا ہے، جس چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوتا ہے، جس کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے اور بلا واسطہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہیں وہ شاہد بن سکتا ہے، اسی چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہوتا ہے. لہٰذا مشہد کا مطلب یہاں پہ حاضری ہے، حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے. لہٰذا مشہد یعنی لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ. فویل للذین کفروا، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من مشہد، حاضری کے، حاضر ہونے کی جگہ پر. یوم عظیم، یوم عظیم جو ہے یہاں اس سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کا دن، ایک بہت عظیم دن، یعنی کہ قیامت کا دن. مشہد یوم عظیم کا جو پورا لفظ ہے، یہ فریز ہے، اس کا مطلب بنے گا اس بڑے دن کی حاضری سے. فویلون، ہلاکت اور بربادی اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کب بلا؟ من مشہد یوم عظیم، وہ بڑے دن کی حاضری جب ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے اور عذاب بھی ہے. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا. پھر مختلف گروہ آپ کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے جب وہ ایک بہت بڑے سخت دن کا سامنا کریں گے، جب وہ ایک بہت بڑے سخت دن میں حاضر ہوں گے. آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن مجید کی اس آیا نے عیسائیوں میں موجود اختلاف کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کی حقیقت وہ ہے جو اس سے پہلے چند ایک آیات میں گزر چکی ہوئی ہے. وہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اور اتنی واضح حقیقت بیان کرنے کے بعد میں جس میں کسی قسم کی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے اندر خود بدبختی سے مختلف قسم کے اختلافات پیدا کر لیے. یہ آیا اور اس کے بعد والی آیات، البتہ اس آیا میں واضح الفاظ میں اور بعد والی آیات میں اشارتاً اور کنایتاً جو عیسائیوں کے اور مسیحوں کے اور کرسچنز کے آپس میں اختلافات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے آپس میں مذہبی، مسلکی اور فرقہ وارانہ قسم کے اختلافات آپس میں موجود ہیں. اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حقائق کا جن کا گزشتہ آیات میں بیان ہوا ہے ان کا انکار کیا. للذین کفروا سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے کس چیز کا کفر اختیار کیا، یعنی چونکہ یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا، جو مسیحی ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، ان کی ولادت کا معاملہ اور ان کی نبوت اور رسالت کے جو چیپٹرز بیان ہو چکے ہیں گزشتہ آیات میں، جن لوگوں نے ان چیزوں سے اختلاف کیا اور ان سے انکار کیا ہے، قیامت کے دن، سخت دن جب وہ حاضر ہوں گے تو اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی. میں یہاں پہ ایک چیز آپ کی طرف آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے 72 یا 73 فرقے ہیں، اور ان میں سے، اور یہ بعض روایات کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو کہ باقی فرقے ہیں، گروپس ہیں، احزاب ہیں، وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے اور وہ
کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بات صرف اسلام سے ہی مختص نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ عیسائیوں کے درمیان بھی مختلف قسم کے فرقے موجود ہیں، اور اس فرقوں کی وجہ سے ان کا جو مذہب ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو عیسائیت کی پوری تاریخ، مسیحا کی، بلکہ یوں کہوں کہ کلیسا کی پوری تاریخ اختلافات اور جھگڑوں سے اور نزاعات سے پر ہے۔ مثلا میں گزشتہ آیات میں جیسے بیان کر چکا کہ خود یہ چیز ہی ان کے درمیان قابل حل نہیں تھی کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہیں یا رسول ہیں، یا پھر رسول یا پھر اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ کے بیٹا ہونے میں بھی ان کے درمیان اختلاف تھا۔ مثلا ان کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، اور جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن خالق و مخلوق کا ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہے، بلکہ جیسے خالق قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی یہ بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشگی کی اور قدیم ہونے کی صفت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی خود ایون اس چیز میں بھی پہلے تو یہ اختلاف کہ بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، خود بیٹے ہیں یا رسول ہیں یا خدا ہیں، یہ تین الگ قسم کے نظریات ہیں۔ جب خود یہاں پہ یہ اختلاف آ جاتا ہے کہ اگر مثلا فرض کیجئے بیٹے ہیں تو بیٹا ہونے کی صورت میں آیا اللہ کا اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک باپ اور بیٹے کا، ایک خالق اور مخلوق کا ہے، یا کہ دونوں سیم ایک تعلق رکھتے ہیں، دونوں قدیمی ہیں اور دونوں ہی ہمیشگی رکھتے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں 4 بڑے اختلافات موجود ہیں جو عیسائیت کی تاریخ میں رہے۔ پہلی بات، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رسول تو ضرور ہیں مگر وہ اللہ کی اور خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہ رسول نہیں بلکہ خدا ہی کے اختیارات کے مالک ہیں اور خدائی کا ایک حصہ ہیں۔ پھر چوتھا اختلاف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مخلوق ہیں۔ پانچویں اختلافی چیز یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن مخلوق نہیں بلکہ خالق کائنات کی طرح قدامت کی اور ہمیشگی کی صفت جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ایک اختلاف تو یہ پایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر دوسرا جو اختلاف ہے وہ خود روح القدس کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ روح القدس کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اور پیغام معجزانہ ولادت کا جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھا، یا اس میں حضرت روح القدس جو ہے وہ اپنی طرف سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا بیٹا دوں گا، کہ وہ خود بیٹا دے رہے تھے یا خدا کی طرف سے تھا، اور پھر خدا کی خدائی میں اور اس عطا میں اور عیسائیت میں ان کا کتنا عمل دخل ہے، اس میں بھی ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے 2 فرقے جو عیسائیوں کے نظر آتے ہیں، جیسا کہ عموماً ہم مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے سنی شیعہ 2 فرقے ہیں، حالانکہ ہر سنی کے اندر بھی کتنے ہی فرقے ہیں اور شیعہ لوگوں کے اندر بھی پھر کتنے زیادہ فرقے موجود ہیں۔ ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک اور پھر پروٹیسٹنٹ 2 فرقوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پھر ہر چیز کے اندر مختلف، قرآن کا یہ لفظ الاحزاب کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے گروپس ہیں، صرف 2 گروپ نہیں ہیں۔ ایک چیز میں جس کی طرف خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اختلاف جو ان کے درمیان ہوا اور پھر عیسائیت کا جو عقیدہ آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا نہیں ہے۔ آپ خود بڑی انٹرسٹنگ چیز جس کو آپ دیکھیں گے کہ 325 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے لگ بھگ 325 سال بعد 48,000 علماء نے اور دانشوروں نے ایک اجتماع ہوا تھا جس میں شرکت کی تھی، اور پھر وہاں پہ عیسائیوں کے لیے ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 قول تھے، وہاں پہلی مرتبہ ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں اور ان کو رسول ہیں یا صرف بیٹے ہیں، اور ان معاملات میں یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ خدا ہیں۔ اور اس وقت کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو روم کے بادشاہ تھے جن کا نام قسطنطین ملتا ہے، انہوں نے اپنی پوری مملکت میں اور ریاست میں اس فیصلے کو نافذ کر دیا، اور پھر عیسائیت کے وہ فرقے جو توحید پرست تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف رسول ہونے اور نبی ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور خالق کائنات کی
وحدانیت کے قائل تھے، ان سارے مسالک، ان سارے فرقوں پر اور مذاہب پر سرکاری سطح پر پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد عیسائیت کا ایک متفقہ نظریہ سامنے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خدا ہیں یا خدا کی خدائی میں شریک ہیں، یعنی ایک الہ اللہ تھا اور ایک اور الہ کا اضافہ انہوں نے کیا اپنے مذہب میں کہ حضرت عیسیٰ الہ کے مقام پر اور الوہیت کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ 350 سال بعد جو ہے وہ پہلا فیصلہ جو عیسائیت نے کیا، چونکہ وہ احزاب میں اور ان فرقوں میں جو اختلاف تھے وہ اس قدر زیادہ تھے کہ ان سے کوئی اتفاقیہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس فیصلے کے 56 سال بعد، یعنی کہ 381 میں، آپ کہہ لیجیے 450 سال بعد، اسی قسطنطنیہ میں ایک اور اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کے اندر پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ روح القدس بھی خدا کے درجے پر فائز ہیں، اور وہ بھی خدائیت میں، خدا ہونے میں، الوہیت میں شریک ہیں۔ اور پھر یہاں سے پھر الوہیت یا خدائی میں تین جو آپ کہہ لیجیے ہستیاں کہہ لیں، خدا کے علاوہ دو اور ہستیوں کو بھی خدائی کے مقام پر ان لوگوں نے فائز سمجھا اپنے باطل نظریات کے مطابق۔ اور عقیدہ تثلیث جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جس کو قرآن مجید نے غالباً سورہ المائدہ میں بیان کیا، بس نمبر 73 میں، کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ بات تحقیق وہ لوگ کہ جو یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تین جو شخصیات ہیں ان تین میں سے ایک، یعنی تین الہ ہیں ان میں سے اللہ ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، خدا ایک ہے، اور خدائی کے دوسرے اختیارات میں جو شریک ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور روح القدس بھی ہیں، یہ تین مل کر جو ہے وہ خدا ہوتے ہیں۔ اور یہ خود ایک دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں ثالث و ثلاثۃ کا کیا مطلب ہے؟ عیسائیوں نے جو 381 میں جو فیصلہ کیا کہ ہمارے تین خدا ہیں، اس کے بارے میں ایک چیز ایسی ہے جس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تین ہیں اور تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یعنی خدائی کے سارے امور ان تینوں میں، اور تین ہو کے بھی یہ ایک ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تین ہو جائے اور تین ایک ہو جائیں؟ اسی لیے بڑا ایک مشہور قسم کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ کسی ایک شخص سے پوچھا گیا تھا اور عقیدہ تثلیث کے بارے میں کہ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ خدا بھی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ الگ خدا ہیں، خدا یا پروردگار ایک الگ خدا ہے، اور روح القدس ایک الگ خدا ہے، سو یہ تین خدا ہوئے، اور پھر تینوں مل کر ایک خدا ہیں، یعنی تین مل کر ایک ہیں اور ایک کے آگے تین ہیں۔ یہ جو ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ آیا ان کی وحدانیت کو مانا جائے یا ان تینوں کے تثلیث کو مانا جائے، الگ الگ بکھر جانے کو مانا جائے یا اکٹھے ہو جانے کو مانا جائے، اگرچہ اس میں یہ اختلاف اپنی جگہ خود قائم کہ الہ ایک سے زیادہ ہو بھلا کب سکتے ہیں۔ تو جب ایک شخص سے پوچھا گیا کہ یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، کہ وہ تین الگ الگ خدا بھی ہیں اور تینوں مل کر ایک خدا بھی ہیں، ادھر سے ایک خدا ادھر سے تین خدا، تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بڑے خوبصورت انہوں نے بات کی جو فوری طور پہ یہ مسئلے کو سمجھاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تین ہے اور یہ جو تین ہیں یہ تینوں ایک ہوتے ہیں، تو اب ان تینوں میں سے ایک تو بقول عیسائیوں کے سولی چڑھ گیا اور مر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ تین خدا تھے، ایک خدا کو سولی چڑھا دیا گیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی چڑھانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ تینوں مل کر ایک تھے، اور جب تینوں مل کر ایک تھے تو ایک کی تو ہوگی ڈیتھ، جب ایک کی ڈیتھ ہوگی تو ساروں کی ڈیتھ ہوگی، لہذا اس وقت دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر کوئی خدا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تینوں مل کر ایک نہیں ہو سکتے، چونکہ تین میں سے تو ایک کی ڈیتھ ہوگی، پیچھے دو رہ گئے ہیں، تو تینوں مل کر ایک ہوتے تو یہ دو ادھورے خدا رہ گئے ہوتے۔ یہ بڑا خوبصورت قسم کا جو ہے وہ ایک مثال جو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جو ایک شخص کی طرف جس کی نسبت دی جاتی ہے، کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک نظریہ اور ایک گورکھ دندہ بنا دیا ان لوگوں نے، کہ جس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں، اور ثالث و ثلاثۃ ان کا جس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ کافر ہو گئے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہاں اس آیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جو گروپس بنے، اور ان گروپس میں نے جیسے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ 381 میں تقریباً 450 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہ نظریات فائنل ہوئے عیسائیوں کے ہاں، اور وہ حقیقی عیسائیت سے کس قدر دور تھے کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 450 سال گزرنے کے بعد ان چیزوں کو عیسائیت کے اندر داخل کیا گیا۔ اور البتہ یہ ہے کہ کچھ ایک بہت چھوٹا سا گروہ ایسا تھا کہ جو ان لوگوں میں سے پھر بھی وحدانیت اور توحید پروردگار کے نظریے پر قائم رہا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ
اس میں جو جناب شمعون تھے اور ان کے پیروکار تھے، وہ لوگ حقیقی عیسائیت کا دم بھرتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی تو یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور قرآن مجید میں بعض جگہ پہ ان لوگوں کی ایمان لانے کی تعریف بھی بیان ہوئی ہے۔ تو ان احزاب میں سے، ان فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ جو خدا کی وحدانیت کا قائل تھا، اور باقی سارے فرقے گمراہ ہو گئے، کفر کی راہ اختیار کی، اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک دن آ رہا ہے کہ جس میں سب لوگوں کو حاضر کر دیا جائے گا، اور بہت عظیم اور بڑا سخت دن ہے، اس دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ سورہ مریم کی اس آیہ میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی محبت اندھا بنا دیتی ہے، اور کسی ایک فرد اور ایک ہستی کی محبت کو جب انسان اپنی حدود سے باہر نکل کر چاہنے لگتا ہے تو وہ گمراہی کے رستے میں چلا جاتا ہے، اور خالق کائنات کی اس آیہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس آیہ کے بقول وہ دردناک عذاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی محبتوں اور اپنی دشمنیوں کو دائرہ اسلام کے اندر رہ کر نبھانا ہوگا۔ تولا ہو یا تبرہ ہو، ان دونوں چیزوں کی ایک حد ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، ان دونوں کو، تبرہ کو بھی اور تولا کو بھی، شریعت محمدی کی حدود میں رکھ کر استعمال کرنا ہے، تبھی جا کر یہ شریعت کے دائرہ کار میں بھی رہے گا اور اجر کا متحمل بھی یہ عمل ہو سکے گا، وگرنہ اگر ذاتی پسند و ناپسند سے کیا تو کیا پتا یہ دونوں چیزیں، تولا بھی اور تبرہ بھی، محبت بھی اور دشمنی بھی، انسان کو دردناک عذاب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ دعائیں خالق کائنات ہمیں اپنے تمام نظریات میں قرآن مجید کو فالو کرنے اور قرآن ہی کے مطابق اور تعلیمات محمد و آل محمد ہی کے مطابق اپنے نظریات کو قائم کرنے اور پھر ان پر ڈٹ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔